معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا خالدی نیٹ ورک میں خیر مقدم ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ہم مسلسل اسی کے تعلق سے مسائل بیان کرتے آ رہے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو زکوٰۃ کا بیان سناتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، بغور سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت کے حکمت کی تہ تک پہنچنا انسانی بس کی بات نہیں۔ وہ اپنے بندے کو کس حال میں رکھنا چاہتا ہے اور کس انداز میں امتحان لینا چاہتا ہے، یہ اس کی مشیت پر منحصر ہے۔ مال و دولت کی فراوانی اور کمی بھی اس کی حکمت بالغہ ہی کا حصہ ہے۔ اس پروردگار نے اپنے جن بندوں کو وافر مقدار میں مال و دولت سے سرفراز کیا ہے، ان کے مالوں میں کچھ دوسرے بندوں کا بھی حق مقرر کیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسی کو زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ اور بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بخاری و مسلم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ترجمہ: اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ پارہ 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 3۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ ترجمہ: اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ پارہ نمبر 18 سورہ المومنون آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ ترجمہ: اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ ترجمہ: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ: اور وہ کہ جوڑ کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہیں وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ آئیے اب زکوٰۃ احادیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونے یا چاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے اس سونے اور چاندی کی سلیں بنائی جائیں گی اور انہیں آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان آتشی سلوں سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر دوزخ کی آگ میں تپا کر داغا جائے گا اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318، مشکات صفحہ نمبر 155۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالی نے مال عطا کیا تو اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور نے پارہ نمبر 4 رکوع 9 کی آیت کریمہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تلاوت کی۔ ترجمہ: اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس سے جو خدا تعالی نے اپنے فضل سے عطا کی تو انجام کا ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ مال کے جس میں بخل تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188، مشکات 155۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خزانہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ سانپ اس کو ڈھونڈتا پھرے گا یہاں تک کہ اس کو پالے گا اور اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا۔ احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 607، مشکات شریف صفحہ نمبر 107۔ 2 عورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ خدا تعالی تم لوگوں کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالی اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ طبرانی اوسط۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خشکی یا تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ طبرانی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تبنگروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلماً نہ دیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی تمہیں اپنا
قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ طبرانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری چاروں نہ بجا لائے: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری چاروں نہ بجا لائے: نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے بلند فرمائے گا۔ ترمذی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ نہیں قبول فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ تعالیٰ دست راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم، نسائی، ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مسند احمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا سے استعانت کرو۔ ابو داؤد۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ بیان جس کتاب سے آپ کو سنایا ہے اس کتاب کا نام ہے رمضان کے 30 اسباق۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔